یہ ہیں رسول خدا کے 4 یار. اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اللہ نے سب کچھ پیش کیا، ہر چیز کو پیش کیا، حرام بھی بتایا، حلال بھی بتایا، پاک بھی بتائے، رجس بھی بتایا. ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ سرور کائنات مکے سے نکل چکے ہیں، مدینے کی طرف واپسی ہے. غدیر کہتے ہیں جہاں پانی ہو، تالاب ہو، اسے کہتے ہیں غدیر. جہاں پانی ہو، توجہ، جہاں پانی ہو، اور خوم اس جگہ کا نام تھا. پانی جہاں ہو اسے کہتے ہیں غدیر، جہاں پانی ہو. حدیث ہے مولا کی، المؤمن کالماء، مومن پانی جیسا ہوتا ہے. نہیں ہے لوگ، پاک چیزیں بہت ہوتی ہیں. پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف خود پاک نہیں ہوتا، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. چلے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. مجھے تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت بہت تیز سے گزر رہا ہے. تو اب سرور کائنات نے غدیر دیکھا، اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا. جیسی آیت تھی ویسا حکم دیا پیغمبر نے. مجمع 4 لوگوں کا نام لیا، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار. جو آگے چلے گئے واپس بلاؤ، جو پیچھے ہیں انہیں غدیر میں لاؤ. جو غدیر میں ہیں نہ آگے جانے دو، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، انہیں غدیر میں روک لو. کن سے کہا؟ سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار، رسول خدا کے 4 یار. بھئی یہاں تو 1000 آدمی بھی نہیں ہوگا، کراچی میں 1,00,000 کا مجمع ہوتا ہے اور آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، سن ویسے رہے ہیں. تو میں بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جناب سرور کائنات نے فوراً کہا، کبھی بلاؤ، جو آگے چلے گئے واپس آ جائیں. اب وہاں مائک نہیں تھا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، بلانا سب کو تھا. بھائیوں نے لکھا 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، حجت الوداع ہے. کتنے؟ جتنے انبیاء تھے اتنے مجمع میں اعلان ہونے والا. رسول اسلام نے کہا سب کو بلا، تو جناب ابو ذر نے فوراً کہا اللہ اکبر. مؤذن غدیر کا نام ابو ذر ہے. حضرت ابو ذر سے پوچھو اذان کیسے دینی ہے. پہلا مؤذن جس نے اذان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو اذان کے نام ایک مرتبہ جناب ابو ذر غفاری نے اذان دی. دن کا وقت تھا، صحابہ کا مجمع تھا، سب کو پتا تھا نماز کا وقت نہیں ہے. فجر پڑھ کے چلے ہیں، ظہر کا وقت ہوا نہیں. پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ، پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے. فجر تو پڑھ کے چلے ہیں، ظہر کا ہوا نہیں. یہ کیسی اذان ہے؟ کہ لگتا ہے پیغمبر اسلام بلا رہے ہیں. سب لوگ واپس آنے لگے. کسی نے آ کے سوال کیا کہ پوچھ کے آؤ کہ ضروری کام ہے تو آئیں گے. کہ یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہ ہاں. تو کتنا ضروری ہے؟ یہ غدیر کی گرمی، ہم سارے حاجی، کنگھی نہیں کر رہا ہوں، سر منڈوانے کا اشارہ بتا رہا ہوں. سب نے ہیڈ شیو کر رکھے تھے، حلق کر رکھا تھا. گرمی بہت زیادہ. مکہ مدینہ کا وسط، چٹیل میدان، نہ سایہ.
یا رسول اللہ کو ضروری کام ہے کہ ہاں میں اپنے انداز سے پیش کروں؟ تو حبیب خدا نے فرمایا ہوگا بہت ضروری ہے. کتنا ضروری؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے نہ پہنچایا تو کچھ نہیں کیا. اگر آپ نے یہ کام نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا. نہیں میرے حبیب کہا سب کو کہا واپس آ جائیں. جو آگے نکل گئے تھے واپس آ جائیں. سب جمع ہونے لگے. کہا ممبر بناؤ, اپنے انداز سے پیش کروں گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مکے سے لے آئیں کیا؟ ممبر ہم مکے سے لے آئیں؟ کہا نہیں. کم مدینہ تو اور بھی دور ہے, مدینے سے جا کے لے کے آئیں؟ کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ یہاں پہ انتظام نہیں ہے, نہ لکڑیاں ہیں نہ ہتھوڑیاں ہیں, ممبر اتنا کیسے بنائیں گے اتنی جلدی؟ کہا پالانوں کا ممبر بناؤ, پالانوں کا ممبر بناؤ. مجمع کی توجہ, پیغمبر نے کہا ممبر بناؤ. پوچھ رہے ہیں مکے سے لائیں یا مدینے سے؟ کہا نہیں یہاں بناؤ. میں بتاتا ہوں, پالانوں کا ممبر وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے. علی علی غور فرما رہے ہیں جانے گرام, سلامت رہے آپ سب لوگ, جیتے رہے آپ. توجہ ہے جانے گرام. وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے وہ وارث ممبر کیسے بنا لیں گے؟ حبیب خدا نے کہا کہ بھئی یہاں پہ پالانوں کا ممبر بناؤ. گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے زین اور اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے پالان. پالان بڑا ہوتا ہے, زین چھوٹی ہوتی ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. پیغمبر نے کہا پالانوں کا ممبر بناؤ, ایک تاکہ لوگ جا نہ سکیں, دوسرے انہیں پتہ تو چلے پالانوں پہ اعلان ہوا. پالانوں پہ اونٹ کی پشت پہ پالان ہوتا ہے. تو پیغمبر نے سمجھایا اونٹ کا مزاج سمجھو, اونٹ کینہ پرور جانور ہوتا ہے, دل میں بات رکھتا ہے, اگر مالک مارے یاد رکھتا ہے, وقت ملنے پہ کاٹتا ہے. پیغمبر سمجھا یہ رہے تھے تمہارے دلوں میں علی کا بغض ہے. میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں. اعلان گرامی ایک مرتبہ ختم المرسلین نے کہا پالانوں کا ممبر بناؤ, تو انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا. آپ کی زبان میں سمپل اور آسان کر کے بتا رہا ہوں. ایک پلیٹ فارم بنایا, میں یہاں پڑھ رہا ہوں, 3 آپ نے پائیدان رکھے ہیں اپنے ممبر کے. ابھی میں کراچی جاؤں گا تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو وہ پہلے اونچا بناتے ہیں, پھر اس کے بعد ممبر رکھتے ہیں. بعض اوقات 5 فٹ 6 فٹ 7 8 فٹ, مجمع کے حساب سے 10-12 فٹ ہوتا ہے. اتنا گھبرائے نا, جتنا زیادہ مجمع ہوگا آخر تک دیکھنے والوں کے لیے مشکل ہوگا, اتنا اونچا. کچھ لوگ پہنچ گئے. تو حبیب خدا نے فرمایا کہ بھئی یہاں ممبر بناؤ. انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا. کہا یا رسول اللہ کافی ہے؟ کہا نہیں, اونچا کرو. کہا یا رسول اللہ جب بھی ہم پہلے ممبر بناتے تھے آپ کہتے تھے کافی ہے, سنانا مقصود ہے, سن لیں گے. کہا نہیں, آج کافی نہیں ہے, کیونکہ آج سنانا کافی نہیں, آج دکھانا ضروری ہے.
توجہ فرما رہے ہیں کہ آج دکھانا ضروری ہے. تو آج منبر بہت بلند ہونا چاہیے, اور کیوں نہ ہو کسی علی کا اعلان ہے. علی یعنی اونچا, یعنی بلند. بس بھی ایک مرتبہ بہت اونچا منبر بنایا گیا, لوگ جمع ہونے لگے. میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو جب سب جمع ہو گئے, اب یقین مانیے کہ سینہ اور گلا ساتھ نہیں دے رہا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھے کل 3 پھر ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں, رات بھی پڑھا ہے اور سفر چل رہا ہے مسلسل. کل رات پیٹربرا میں تھا, ابھی ویسٹ میں تھا, ابھی ایسٹ میں آیا ہوں. کل مجھے ساؤتھ لندن میں ایک جگہ, پھر ریڈنگ, پھر برمنگم, غدیر پہنچا رہا ہوں بھائی, پتہ نہیں. تو اذان گرامی پھر نیوپورٹ جاؤں گا, یعنی مسلسل مجھے غدیر ہی کو پیش کرنا ہر جگہ پہ. تو غدیر کا پیغام عام کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ. جب پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا نا, تو سارے صحابہ سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ, لازم و ضروری ہے بنا پر فرمان مصطفیٰ. It is necessary, obligatory upon all. رسول خدا فرما رہے فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ, جو حاضر ہے وہ اسے ضرور پہنچا دے جو غائب ہے. نہیں ہے, نہیں ہے لوگ, نہیں ہے, آپ لوگ نہیں ہیں یہاں. جو حاضر ہے نا وہ غائب تک پہنچا دے. آپ نے یہ نہیں کہا جو یہاں نہیں ہے, کچھ وہاں تھے. غائب تھے. میں نے اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. تو اب حبیب خدا نے فرمایا کہا بھائی ممبر بنا دیا گیا, بہت طویل میں. یہاں پہ ایک جملہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب سرور کائنات نے سب کو جمع کیا, کہا جو آگے چلے گئے واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آئیں. یہی ہے نا, جو غدیر سے آگے نکل گئے. غدیر جنکشن تھا, چوراہا تھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جنکشن جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. غدیر پہ عقیدے الگ الگ ہو رہے تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے. جو غدیر سے آگے نکلے واپس آؤ, جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آؤ. کچھ آگے نکل گئے تھے, کہہ رہے تھے علی اللہ ہے. کچھ پیچھے رہ گئے تھے, کہہ رہے تھے ہم جیسا بندہ ہے. پیغمبر نے سب کو غدیر میں جمع کیا, کہ نہ علی اللہ ہے, نہ علی تم جیسا بندہ, علی مولا ہے. چلتے بھائی, بہت محبت سے سن رہے ہیں آپ حضرات, بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں. میری بہت محنت ہے اس پہ. کوئی اگر 20, 30, 40 کتابیں پڑھے گا نا, تب جا کے سمجھے گا میں نے کتنی محنت کر کے خلاصہ کیا. یہ 30, 40 کتابوں کا تلخیص خلاصہ پیش کر رہا ہوں, سمری پیش کر رہا ہوں. توجہ رہے میرے ساتھ. تب حبیب خدا نے, میں آپ کی محبتوں کے لیے, آپ جی آپ تمام جی. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے خطبہ شروع کیا. جب خطبہ شروع ہوا, سروں پہ بال نہیں تھے, لوگوں نے چادریں اوڑھ لی. اب غلط فہمی میں نہ رہیے گا, یہ لال مسجد نہیں تھی. پاکستانی پہنچ گئے. میں بہت کچھ کہہ گیا اس ایک جملے کے اندر. تو بس بھائی عزیزان گرامی, وہاں پہ سب کے سب بیٹھ گئے. سامنے پیغمبر اسلام کے منبر کے صحابہ, یعنی مرد, دائیں طرف مرد, بائیں طرف مرد, منبر کی پشت پہ خواتین. تو اب رسول خدا نے طویل خطبہ دیا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی مولا کا لفظ استعمال کیوں کیا. اور ابھی کسی نے مجھے کراچی سے بھیجا تھا, نوجوان نے, بچے نے, کہ بھئی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر من کنت مولا فہذا علی مولا کے معنی خلیفہ کے ہیں.
تو یعنی رسول خدا یہ فرما رہے تھے جس چیز کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ. تو رسول خدا تو خلیفہ نہیں تھے، اس کا مطلب ہے تمہارا ترجمہ غلط ہے. تو ہم نے کہا تو آپ کیا سمجھیں؟ پیغمبر یہ کہہ رہے تھے جس چیز کا میں دوست، یعنی ساری امتی یار بنا دی. یعنی لوگ ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے نا؟ جس چیز کا میں دوست اس کے علی دوست نہیں. پیغمبر نے پہلے میننگ بتایا، مطلب بتایا، پھر لفظ مولا استعمال کیا. مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ، بے مولا کے کئی معنی، جیسا ظرف ویسا سمجھیں گے. مولا کے معنی دوست کے، مولا کے معنی اولا بالتصرف کے یعنی حاکم کے، مولا کے معنی آزاد کردہ غلام کے. جیسے لفظ امی 7 معنی ہیں. کتنے بولیں؟ 7 معنی امی کے. تو ایک ہے امی مان اللہ ان پڑھ، ایک ہے مکے کی سرزمین سے منسوب، ایک وہ جسے ماں نے پالا ہو، باپ دنیا سے چلا گیا وہ بھی امی. توجہ، ام القری کا رہنے والا بھی امی. اللہ نے قرآن میں کہا نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. انجیل. توجہ، اللہ نے کہا وہ جسے میں نے بھیجا ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ ان پہ اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے، بری چیزوں کو حرام کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. ایسا ایسا ایسا. اتنی تعریفوں کے بعد کیا اللہ کہہ سکتا ہے ان پڑھ بھی ہے؟ ان پڑھ ہونا تعریف نہیں ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچے. میں یہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی مومن بیٹھے ہوئے ہوں، ساتھ میں بیٹا ہے، وہ کہے میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، بڑا تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اچھا ہے، امتحانوں میں فیل ہو گیا. بیٹا کہے گا یہ آپ نے میرے کی کیا عزت کروائی، اتنی تعریفیں کر کر آ کے ایک برائی کر دی. نہیں لوگ، کچھ لوگ پہنچ گئے. تو فیل ہو جانا، ان پڑھ ہونا تعریف نہیں ہے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میرا نبی، میرا رسول، میں نے کتاب دی، حلال بتاتا، حرام بتاتا، پاک ہے، کتابوں میں لکھا ہے، توریت میں اس کا نام، انجیل میں اس کا نام، انبیاء کا سردار، ان پڑھ نہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ جو ساری سرزمینوں کی سرزمین ماں ہے، یہ اس کا سردار. بات پہنچ رہی ہے جان گرام؟ یہ اس سرزمین کا رہنے والا. بس بھائی مجمع رہے میرے ساتھ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میری طرف رکھیے گا. توجہ میرے ساتھ ہے جانے گرام. وقت گزر گیا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. تو میں جانے گرامی اب یہاں رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے علی جس طرح سے میں تمہارا دوست، علی تمہارے دوست. پیغمبر پہلے مطلب بتائیں گے. تو اب رسول خدا نے سارے مجمع سے سوال کیا. کون تھے صحابہ؟ عرب تھے، عربی جانتے تھے، سمجھتے تھے، قرآن جانتے تھے، بہت بڑے بڑے حافظ بیٹھے تھے. اب رسول خدا نے سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ قرآن کی آیت کو اپنے سوال کیا. قرآن کی آیت ہے نا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پہ ان کے نفسوں سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں. نبی اولویت رکھتے ہیں. تو رسول خدا نے یہی صحابہ سے سوال کر لیا الستو اولی بکم، کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، نام نہیں کہا، ہاں نہیں کہا، کہا بے شک. یس نہیں کہا. When the Holy Prophet asked the question, do I not have priority over your souls and you yourselves? They did not reply yes. They said of course. نہیں ہے مجمع. عرب تھے، ہاں نہیں کہا. انہوں نے کہا بے شک، یعنی یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پتا ہے آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. کیا مانتے ہو؟ کہا بے شک. کہا فمن ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے،
وانا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں، فمن کنت مولا فہذا